السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے، حبیب الرحمان ہیں مظفر آباد آزاد کشمیر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات مکمل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے لیے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود اور سردار تنویر الیاس وغیرہ امیدوار ہیں۔ آپ کے خیال میں کون سا امیدوار وزیر اعظم کے عہدے کے لیے موزوں رہے گا؟ حبیب الرحمان صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ میں اتنا نہیں جانتا آزاد کشمیر کے بارے میں جتنا مجھے جاننا چاہیے اس پہ تبصرہ کرنے سے پہلے، لیکن بہرحال آپ نے سوال کیا ہے تو بیسک سی بات یہ ہے کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، 100% شور اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی وہ سٹینڈنگ، وہ ویژن، وہ تجربہ، وہ ڈیپتھ نہیں ہے جو بیرسٹر سلطان محمود کی ہے۔ مسئلہ کشمیر پہ ان کو بڑی کمانڈ ہے، چونکہ مدتوں سے وہ اس کھیل کے بڑے کھلاڑی ہیں، اور پھر وہاں انہوں نے تحریک انصاف کو جتنی محنت سے، لگن سے اور بڑے امپورٹنٹ لوگوں کو ساتھ ملا کے مستحکم کیا ہے۔ انہیں حکومت اور پارٹی دونوں چلانے کا تجربہ ہے۔ وہ بظاہر تو جو میں نے یہ فیکٹ شیٹ آپ کے سامنے رکھتی ہے، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ یہ تجربہ کوئی نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ متحمل میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی مزید تجربات کی ہو سکتی ہے، چونکہ ابھی تک وہ یہ تجربہ جو ہے متنازع چل رہا ہے پنجاب والا یا کے پی میں، تو وہاں میرا خیال ہے یہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ باقی ظاہر ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی سے متعلق ملتا جلتا ہی سوال ہے پچھلے سوال سے، یہ ہے نارووال سے سلمان جٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک سوشل ورکر ہوں اور آج پہلی مرتبہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ پورے پاکستان نے دیکھا سینٹرل پنجاب کی کشمیر میں 7 سیٹیں تھیں اور پی ٹی آئی کو کشمیر الیکشن میں 7 سیٹس پہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کی فتح ہوئی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کا اداروں کے خلاف بیانیہ غلط ثابت ہو رہا ہے؟ سلمان صاحب، اس میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کی ایک کمٹمنٹ ہے، ایک ہی ادارہ اس ملک میں ہے جو مضبوط ہے، طاقتور ہے، مستحکم ہے، تو اس کے بارے میں جو کوئی بولے بکے گا، ظاہر ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیانیہ شیانیہ نہیں ہے، یہ پنجابی فلموں کی بڑکیں ہیں، یا یہ زیادہ سے زیادہ آپ ان کو سلوگنز کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک فلسفی ہوتی ہے، وہ بیانیہ اور چیز ہے۔ یہ ہمارے بہت سارے جو ٹوٹے پجے دانشور ہیں نا، یہ ہر چیز کو بیانیہ بیانیہ بیانیہ، روٹی کپڑا مکان بس نوٹ اے بیانیہ۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے وہ روٹی کپڑا مکان، یہ بیانیہ نہیں ہے۔ بیانیہ تو ایک فلسفی کا نام ہے۔ تو یہ اب ووٹ کو عزت دو، مجھے انگلینڈ میں جگہ جگہ بے عزت کرو، یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے، یہ بڑکیں ہیں یا سلوگنس ہیں۔ سو یہ بہت بری طرح انہوں نے فائنلی پٹنا تھا اور پٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میاں صاحب کو وہاں چپ لگی ہوئی ہے، ادھر ان کو یہ کوارنٹین میں چلی گئی ہیں۔ اللہ ان کو صحت دے اگر واقعی کوئی گڑبڑ ہے تو، اور اگر کوئی گڑبڑ نہیں ہے، یہ بھی محض ایک سٹنٹ ہے کوارنٹین کا، تو اگر ہے تو اللہ ان کو صحت دے، اگر نہیں ہے تو اللہ ان کو عقل دے۔ ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ۔ ناصر علی صاحب ہیں جی لندن سے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں اکثر آپ سے سوال کرتا رہتا ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سوال یہ ہے کہ کیا عمران حکومت پاکستانیوں کی ترقی کے لیے واقعی اقدامات کر رہی ہے؟ ناصر علی صاحب، میں پورے یقین سے آپ کو کہتا ہوں another 2 years آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ خوشبو کو تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ کیا ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈس، جو اس ملک کے ساتھ ہو چکا ہے۔ پچھلے الیکشن کے دوران اگر آپ کو یاد ہو، میں بہت سے چینلز پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی
یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی وغیرہ والے، یہ پاکستان کی اکانومی کے برتن کا پیندہ کھا گئے ہیں، اور اس میں سمندر بھی ڈالو گے تو یہ جو پیندہ ہے یہ برتن ہے، یہ جب تک یہ پیندہ نہیں لگتا یہ برتن خالی رہے گا۔ اور بات ٹھیک بھی ہے، آپ بے شک اتنا سا ایک برتن ہو، اس کا پیندہ ہی نہ ہو، اگر اس میں سمندر ڈال دو تو وہ گزر جائے گا، وہ خالی رہے گا۔ یہ بات میں پاکستان میں ایک بات ہو گئی ہے، آپ یقین رکھ، اس کا عام آدمی تک فائدہ جاتے جاتے شاید ابھی کچھ وقت لگے، لیکن پاکستان کی اکانومی کا جو برتن ہے عمران نے اس کو پیندہ لگا دیا ہے۔ اب اس میں سے ایک قطرہ جو جائے گا وہ باہر نہیں گرے گا۔ کثیر رحمان ہیں جی راولپنڈی سے، سوال بہت انہوں نے لمبا لکھا، لیکن بیسیکلی اس کا جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ ویکسینیشن نہ کروانے والوں کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے دوست اٹھ کے گئے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ جو مراد علی شاہ ہیں سندھ میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بندہ ویکسینیشن نہیں کرائے گا اس کا جو فون ہے اس کی سم بلاک کر دی جائے گی، اور وہاں لائنیں لگ گئی ہیں۔ ہم پاکستانیوں کے علاج اسی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ یہ سزا کافی ہے، کسی کو کوئی جیل میں ہے تو جیلیں بھر جائیں گی، آپ کے پاس اتنی جیلیں نہیں ہونی جس طرح کی ماشاءاللہ قوم کی تربیت ہوئی ہے۔ اس لیے آئی تھنک آئیڈیل ہے، جو بندہ نہیں کراتا اس کا جو بھی کوئی ٹائم شیم مقرر کریں، آپ اس کی سم شم بند کر دیں، اس کی طبیعت صاف ہو جائے گی، اس سے کم پہ گزارا نہیں ہوگا۔ آخری سوال آج کا ہے ولسن کرس ہیں DHA لاہور سے، وہ کہتے ہیں کہ جی مریم نواز نے الیکشن میں شکست کے بعد اعلان کیا کہ ان کو کرونا وائرس نے جکڑ لیا ہے۔ پتہ نہیں اب انہوں نے کرونا کو پکڑ لیا ہے یا کرونا نے ان کو، پتہ نہیں۔ ان کے ماضی کو دیکھ کے کسی بات پہ یقین نہیں آتا، اس لیے آپ سے سوال یہ تھا کہ کیا مریم نواز نے ایسا شکست کی بدنامی سے بچنے کے لیے کیا یا پھر واقعی کرونا میں مبتلا ہو گئی ہیں؟ دیکھیں ولسن صاحب، کرونا پیسہ یا عہدہ یا منصب دیکھ کے تو لحاظ نہیں کرتا، ممکن ہے۔ اور میں پچھلے ایک سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ان کو واقعی کو کرونا شرونا کا پرابلم ہو گیا ہے تو اللہ ان کو صحت دے، اگر نہیں ہوا اور وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتی جا رہی ہیں تو اللہ ان کو عقل دے۔ سو آئی ایم ناٹ شیور، کیونکہ ان کے بارے میں کچھ بھی پروڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ کس وقت کیا کر گزریں، کیا کہہ جائیں، وہ انپریڈکٹیبل، اور خاص طور پہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے وہ یہ اعصابی طور پہ ہے۔ میں بڑی دیر سے یہ بات کر رہا ہوں، چند مہینوں سے، کہ ان کے اعصاب جواب دے گئے ہیں، ان کے اعصاب شل ہو گئے ہیں، یہ نفسیاتی طور پہ، جذباتی طور پہ یہ شٹر ہو چکے ہیں بہت بری طرح۔ سو ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ جو افغانستان کا جو مشیر تھا، وہ منحوس، جس نے پاکستان کے لیے وہ لفظ استعمال کیا ہے جس کے بعد کوئی غیرت مند آدمی اس کو دیکھنا گوارا نہ کرے۔ نواز شریف نے اس سے ملاقات کی اور اس نے بعد میں پھر کچھ انڈینز اور کچھ اسرائیلیز وغیرہ سے ملاقات کی، تو یہ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ جو خالص بادشاہت ہوتی ہے، اگر شیر شاہ سوری جیسا بادشاہ ہو، خالص بادشاہ، تلوار کے زور پہ آیا ہوا، وہ بھی ہندوستان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انگریز مورخین نے کمپلیمنٹ شیر شاہ سوری کو، مثلاً ایک یہ ٹوئن بھی ہیں یا ریمز میں، اور اب مجھے نام ایگزیکٹلی نہیں یاد، لیکن جملہ مجھے نہیں بھولتا کبھی۔ انہوں نے کہا شیر شاہ سوری کی ایڈمنسٹریشن ایسی تھی کہ آدھی رات کا وقت، ذرا جملے پہ غور کریں، آدھی رات کا وقت، گھنا جنگل، بوڑھی عورت تنہا اور سونا اچھالتی گزرتی تھی، تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں۔ سو اس کو ہم اگر سادہ پیرے سے بیان کریں، دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہمارا نظام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خلفائے راشدین جو 4 تھے، ان کے بعد جب یہ امیر معاویہ نے ملوکیت میں تبدیل کر دیا، بیٹے کو یزید کو
نامنیٹ کر دیا، وہاں کہانی ختم ہو گئی. ہمارا بنیادی طور پہ مسلمانوں کے طور پہ ہمارا نظام ہے خلافت اور ملوکیت، یعنی بادشاہت، جو امیر معاویہ اور پھر آگے یزید وغیرہ، وہ کوئی جتنی دیر بھی بنو امیہ یہ خاندان چلا. اس میں فرق یہ ہے کہ خلافت میں آپ فیر طریقے سے بیعت لیتے ہو اقتدار میں آنے سے پہلے. لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں. بادشاہت ملوکیت وہ ہے کہ آپ پہلے اقتدار پہ قبضہ کرتے ہو تلوار کے زور پہ، پھر تلوار کے زور پہ آپ بیعت لیتے ہو. یہی تاریخ ہے ہماری. جو خلفائے راشدین جو 4 ہیں ہمارے، ان کے بعد پھر بگڑتا چلا گیا. موٹی بات میں عرض یہ کروں کہ اصل کہانی ہے نظام کو جو چلاتے ہیں. اگر وہ سنسیئر ہیں، اگر وہ کمیٹڈ ہیں، ادروائز کوئی نظام نہیں ہے. اگر وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے باہر جائیدادیں خریدنی ہیں، باہر فورن بینکس میں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس رکھنے ہیں، اور بظاہر اگر ان کا اربوں روپے کی پراپرٹی پاکستان میں بھی ہو تو عرب ان کے لیے اٹھنیاں چونیاں ہی ہیں. پاکستان میں ایسے خاندان ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ جو ان کی بڑی پراپرٹی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میرین کی طرح ہے، وہ ساری نیچے ہے. وہ ایک اینٹنا سا اوپر اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو سمجھتے ہیں لوگ ان کے یہاں سٹیکس ہیں، ان کے یہاں سٹیکس نہیں ہیں. پاکستان کے بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کا اصل سارا کچھ باہر ہے. یہاں چونکہ انہوں نے حکومتیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں اپنا ڈنڈا ڈیرا رکھا ہوتا ہے. تو عام آدمی اس کو نہیں انٹرپریٹ ٹھیک طریقے سے کر سکتے. سو بنیادی طور پہ دوستو ذہن میں یہ رکھیں کہ نظام نہیں. میں نے ساری مثالیں دی ہیں ماڈرن ہسٹری میں. شیر شاہ سوری کی میں نے مثال دی ہے، اکبر کے زمانے میں نسبتاً صورت، سلمان علی شان، سلمان دا میگنیفیشنٹ جو آٹومن امپائر کا. تو آج کے زمانے میں میں نے دیکھیں اسکینڈینیویا ہے، انگلینڈ ہے، یہ اپنا امریکہ ہے، چائنا بالکل ہی اس کا کوئی ڈیموکریسی سے لینا دینا نہیں ہے، یہاں پھٹکار ہے ہمارے. سو لوگ گندے منافق. مجھے ایک، میں کسی وقت نام بھی لے دوں گا، پی ٹی آئی کے ایک بہت معزز رکن ہیں، عہدیدار بھی ہیں ایک خاصے، سرکار میں بھی ان کی ایک پوزیشن ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ حسن بھائی ذرا پتہ تو کریں، جو جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم دا اونلی ون جس کی فائل میں صرف ایک صفحہ ہے، چونکہ میں نے کیا ہی کچھ نہیں. میرا نام ہے، بلدیت ہے، کوالیفیکیشن ہے، میرا کام کار بڑا موٹی موٹی ہے، ایک پیج، باقیوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں. وارداتی ہیں، وارداتیں جاری ہیں، ڈر ڈر کے جاری ہیں. رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے، احتیاط بڑھ گئی ہے، لیکن بے شمار لوگ موجودہ گورنمنٹ کے بھی وہ اپنی دہاڑیاں لگا رہے ہیں. سو اٹس ناٹ دا ٹاپ مین اونلی، یا کہ سسٹم کون سا ہے. یہ جو بھی ہوگا جب تک یہ گند ریپلیس نہیں ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ عمران جیسا بندہ اگر چلتا جائے ذرا کچھ دیر، اس کے بعد ساری سمجھ آ جائے. اس نے زندگی میں ہر چیز ککھ بھی نہیں پتا تھا، اور جس کام میں ہاتھ ڈالا اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا، بیکاز وہ غلطیوں سے سیکھتا آرڈینری پلیئر، ورلڈ کلاس کرکٹر بنا. ککھ بھی نہیں پتا تھا. شوکت خانم ہاسپٹل گئے، عمران کو کیا پتا ہاسپٹل کیا ہوتا ہے. بس ایک دماغ کو چڑھی بھی تھی، بہت اونچ نیچ آئی، بہت پرابلمز آئے جو ہم لوگوں کو نہیں پتا، لیکن وہ ڈٹا رہا اور سیکھتا رہا. بالآخر آپ دیکھ لو کراچی تک معاملہ پشاور سے پہنچ گیا. تو اس لیے اس پہ نہ آپ زیادہ پریشان ہوں کہ جی یہ پریزیڈنشل سسٹم یا پارلیمانی نظام، یہ وہ اچھا برا. کوئی اچھا برا نہیں ہے، لوگ ہیں اچھے برے.